ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ایک انسان خاص طور پر مسلمان جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے یا پھر وہ موت کو یاد کرنے لگتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی موت اس کو سامنے نظر آ رہی ہو اس وقت، دوسرا یہ کہ ابھی صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، موت نظر نہیں آ رہی لیکن موت کو یاد کرتا ہے۔ ان دو صورتوں میں ایک مسلمان خاص طور پر وہ رونے لگتا ہے، یا وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا ہو یا پھر موت تو نہیں آ رہی لیکن یاد آ گئی ہے تو رو رہا ہے۔ اب جب ہم اس کے پیچھے وجہ اگر تلاش کریں کہ ایک مسلمان جب اپنی موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت یا پھر موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے اس وقت کیوں روتا ہے، اس کو رونا کیوں آتا ہے؟ چلے کافر ہے، کافر کی تو دنیا بھی یہی ہے، اس کی آخرت بھی یہی ہے، یعنی اس کی یہی زندگی ہے، اس کا ایمان نہیں ہے آخرت پر۔ وہ تو اس لیے روتا ہے کہ دنیا میں مستیاں ہیں، رنگینیاں ہیں، عیاشی ہے، مر جاؤں گا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کافر تو اس لیے روتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو تو پتہ ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے،
بلکہ اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، جو کہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس کا تو ایمان ہوتا ہے، لیکن پھر کیوں روتا ہے ایک انسان، ایک مسلمان، جب اپنی موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، موت اس پر طاری ہونے والی ہوتی ہے، یا موت کو یاد کر رہا ہوتا ہے کسی بھی موقع پر، تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں اس کے پیچھے دو ہی باتیں ملتی ہیں، دو ہی سبب ملتے ہیں، دو ہی پیچھے یوں سمجھیں کہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان جب موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا موت کو یاد کرتا ہے، وہ روتا ہے، تو اس کے پیچھے دو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ عمومی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ وہ دو پریشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ جن کو یاد کر کے انسان کو اس وقت رونا آتا ہے؟ پہلی پریشانی، مر جاؤں گا تو آگے میرا کیا ہوگا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بنے گا میرا؟ اس وجہ سے بھی روتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ دو سبب ہیں ایک مسلمان کے رونے کے، کہ میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا آگے، دوسرا میں مر گیا تو میرے پیچھے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ کیونکہ کبھی کبھی زندگی میں انسان اس وقت فوت ہو جاتا ہے جب اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے باپ سے بڑا سہارا کوئی نہیں ہوتا، ماں سے بڑا سہارا کوئی نہیں ہوتا۔ جتنے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ ہمدرد ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو سمجھنے والے، ان کی پریشانیوں کو سمجھ کر استطاعت کے مطابق حل کرنے والے جتنے ماں باپ ہوتے ہیں، اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کے لیے پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانے، لیکن پیچھے بچے ہیں نا، ان کی بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے۔ یہ دو سبب ہوتے ہیں ایک مسلمان کے رونے کے۔ اب ایک انسان روتا ہے، لیکن رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ رونے سے دل کا بوجھ تو ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بیٹھ کر آپ روتے رہیں کسی پریشانی میں، کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ رونے سے ہاں بندہ روئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو رحمت ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے وہی روتا ہے، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ سخت انسان کو رونا نہیں آتا۔ روئے، بوجھ ہلکا کرے، لیکن صرف رونے سے کام نہیں بنے گا۔ صرف روتا رہوں میری آخرت نہیں سنورے گی، صرف روتا رہوں میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں بنے گا، ان کی دیکھ بھال نہیں کرے گا۔ پھر کیا کرے بندہ؟ جب یہ ٹینشن ہے، موت کے وقت بندہ روتا ہے کہ میرا کیا بنے گا اور میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنی چاہیے نا، تاکہ یہ دونوں ٹینشنیں میری ختم ہو، کہ میں مروں تو میری آخرت بھی اچھی ہو، اور میں مروں تو میرے گھر والوں کا معاملہ بھی صحیح رہے، کسی کے محتاج نہ بنے۔ اس کے لیے ایک کام ہے، ایک کردار اپنانا ہوگا۔ اگر وہ کردار ہم نے اپنا لیا تو ہماری آخرت یعنی مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا وہ بھی حل ہو جائے گا مسئلہ۔ گھر والے، مرنے کے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ ایک کردار اپنانا پڑے گا۔ وہ کردار کون سا کردار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں دو نبیوں کا ذکر کیا، دو نبیوں کا قصہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ یہ دونوں پیغمبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، وقت کے دونوں نبی ہیں۔ اس سفر علم میں موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کی شاگردی میں پہنچے، اس وقت 3 واقعات پیش آئے۔ ان 3 واقعات میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ فانطلقا، یہ دونوں پیغمبر علیہم السلام چلے، اپنے سفر پہ تھے، چلے، حتی اذا اتیا اہل قریہ استطعنا اہلہا،
یہاں تک کہ چلتے 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 ایک بستی میں پہنچے۔ بستی میں پہنچے تو سفر کی تھکاوٹ نے دو چار کیا ہوا تھا، کھانے کے لیے ساتھ میں کچھ تھا بھی نہیں۔ استطعما اہلہا، بستی والوں کے پاس گئے، شاید یہ ہماری ضیافت کریں، مہمان نوازی کریں، کھانا مانگا۔ لیکن بستی والوں کے دل میں ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انسانیت نہیں تھی ان کے اندر، خیر خواہی نہیں تھی، لوگوں کے لیے دلوں میں رحم نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان بستی والوں نے ان دونوں عظیم لوگوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ جاؤ جاؤ، ہم کھانا نہیں دیں گے تمہیں، پتہ نہیں کون آگے ہو، اجنبی ہو، ایسے ہی مانگنے آگے ہو، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا آگے چلے، فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، آگے دیکھا کہ ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے جو گرنے لگ رہی ہے، ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو کہا علیہ السلام، موسیٰ آؤ علیہ السلام، دیوار کو سیدھا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سخت طبیعت کے تھے، کہا کہ دیکھ نہیں رہے آپ، ہم تھکے ہوئے اس بستی میں آئے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، بستی والوں سے کھانا مانگا ہے، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، اور انہی بستی والوں کی دیوار کو سیدھا کروانے کا آپ حکم دے رہے ہیں مجھے۔ موسیٰ آؤ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے کہا ابھی میں استاد ہوں، تم شاگرد ہو، تم آؤ، میں کہہ رہا ہوں تم کرو تو صحیح۔ فَأَقَامَ، دونوں نے دیوار کو سیدھا کیا، اس کی مرمت کی اور اس کو سیدھا کیا۔ اب اس کے بعد آگے جانے لگے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بے چینی تھی کہ یہ کیوں کیا آپ نے، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ خیر خواہی نہیں کی تو ہم نے کیوں ان کی دیوار کو سیدھا کیا۔ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اگر دیوار کو سیدھا کرنا ہی تھا تو اس کی اجرت لے لیتے، مزدوری لے لیتے، اس مزدوری سے کیا کرتے ہم، کھانا لے لیتے، اپنا پیٹ پالتے، بھوک تو مٹاتے تاکہ آگے سفر کر سکیں۔ کہا کہ نہیں موسیٰ، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے باوجود اس کے کہ بستی والوں نے ہمارے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کی، انہی بستی والوں کی ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو سیدھا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ مر چکا ہو، یعنی ان کا باپ مر چکا ہے، اب پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ آ گئی نا بات۔ کہا کہ یہ دیوار دو بچوں کی ہے۔ کون بچے؟ یتیمین، جو یتیم ہیں، ان کا باپ مر گیا۔ میں نے اور تم نے موسیٰ یہ دیوار کیوں سیدھی کی ہے؟ یہ اللہ نے حکم دیا تھا مجھے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ دیوار جو ہے اس کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ یہ جو یتیم بچے ہیں ان کا باپ دفن کر کے گیا ہے، وہ تو مر گیا ہے، اب بچے ہیں یتیم میں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کہا کہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، اور میں نے یہ اللہ کے حکم سے تم سے کام کروایا موسیٰ۔ وجہ کیا ہے؟ تم دیکھ نہیں رہے کہ بستی والے کتنے ہٹ درم ہیں، ان کے اندر ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم تھکے ہارے ہیں، ہماری حالت سفر سے نظر آ رہی ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ کھانا نہیں دیا ہمیں، اس کا مطلب ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی حالت یہ ہے، تبھی تو اللہ نے ان سے کام نہیں لیا۔ یہ اللہ چاہتا تو بستی والے کے کم تھے، ان سے سیدھی کروا لیتا دیوار، لیکن نہیں، ان کے دل میں ہمدردی نہیں ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، یہ بچے یتیم ہیں، اگر یہ دیوار گر گئی، بستی والوں کو خزانہ نظر آ گیا، وہ چھوڑیں گے ان کو؟ نہیں چھوڑیں گے، وہ خزانہ ہڑپ کر لیں گے، اور یتیم بچے ان سے لڑ سکیں گے؟ لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں یتیم بچے پوری بستی سے؟ نہیں رکھتے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تیرے رب کا یہ ارادہ تھا موسیٰ، تیرے اور میرے رب کا یہ ارادہ تھا کہ ہم آئیں، اس کی دیوار، ان کی دیوار کو سیدھا کریں، تاکہ یہ بچے جب بالغ ہو جائیں گے، اپنی پختگی کو پہنچیں گے، طاقتور ہو جائیں گے، پھر خود ہی نمٹ لیں گے بستی والوں سے۔
اور خود ہی اپنا خزانہ نکال لیں گے اور اپنی زندگی گزار لیں گے اچھے سے۔ لیکن یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ بچے ان کا باپ نہیں ہے دنیا میں، باپ مر چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ مر گیا اس کی آخرت کی اس کو ٹینشن، اور اس کے گھر والوں کی بھی تو ہوگی نا، اس کی زندگی میں موت کے وقت اس کو ٹینشن۔ اب یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا گھر والوں کا؟ لیکن کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ وجہ بھی تو جاننی چاہیے نا۔ وہ وجہ یہ ہے، خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا کام جو اللہ ہم دونوں سے لے رہا ہے، ان بچوں کی حفاظت کروا رہا ہے باوجود اس کے کہ اس کا باپ مر گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک انسان تھا، صالح انسان تھا۔ وہ صالح تھا، اس کی آخرت تو سنور گئی، اللہ نے اس کو جو اس کی نیکوکاری کا اجر دینا تھا وہ دے دیا۔ اب اس کی نیکوکاری کی برکت سے اس کے بچوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کہاں سے بندوں کو اللہ لا رہا ہے؟ بستی والے بھی نہیں ہیں، اجنبی لوگ، اللہ ان دو بندے، وہ بھی ہمارے جیسے نہیں بلکہ دنیا کے عظیم لوگ، نبی، ان کو اللہ لے کر آ رہا ہے اور دو بچوں کی حفاظت کروا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا، باپ صالح تھا۔ اگر ایک انسان صالح بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت تو سنوارے گا ہی سنوارے گا۔ اس کی جو دوسری ٹینشن ہوتی ہے رونے کی، جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے نا کہ گھر والوں کے معاملات صحیح رہیں۔ تو نیکوکار اگر انسان بن جائے تو اس کی برکت سے اللہ اس کے گھر والوں کے معاملات بھی آسان کر دیتا ہے۔ اب صالح کون ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں دو انتہا پسندی ہے، دو شدت پسندی پر مبنی سوچ ہے۔ جو صرف نماز پڑھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں صالح ہوں، نیک ہوں، بھلے اس کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی نہ ہو، زبان سے وہ تکلیف دے رہا ہو، کردار سے وہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہو، لوگوں کو وہ دھوکہ دے رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، رشتہ داریاں توڑ رہا ہو، صرف عبادات کر کے بندہ اپنے آپ کو صالح سمجھتا ہے۔ یہ بھی انتہا پسندی ہے، وہ بندہ صالح نہیں ہے جو اللہ کے حقوق ادا کرے اور بندوں کے حقوق چھوڑ دے۔ صالح وہ ہوتا ہے جو دونوں کے حقوق ادا کرے، اللہ کے حقوق بھی اور اللہ کے بندوں کے بھی۔ اسی طرح دوسری شدت پسندی والی سوچ یہ بھی ہے کہ صرف میں ٹرسٹ کھول لوں، لوگوں کی مدد کرتا رہوں، راشن دیتا رہوں، صدقات کرتا رہوں اور نماز ایک وقت کی بھی نہ پڑھوں، رمضان میں روزہ میں نہ رکھوں، مال اللہ نے اتنا دیا ہو کہ زکوٰۃ بنے وہ میں نہ دوں۔ نہیں، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ نمازی تو گندے ہوتے ہیں، نمازی تو نعوذ باللہ پتہ نہیں جاہل ہوتے ہیں، میں اچھا ہوں، میں نے ٹرسٹ کھولا ہوا ہے، چیریٹی کھولی ہوئی ہے، میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، میری جنت پکی ہے۔ نہیں، صالح وہ انسان ہوتا ہے پہلے نمبر پر جس کی نمازیں درست ہوں، کیونکہ دو ہی حقوق ادا کرنا ہے زندگی میں آ کر۔ اللہ نے کیٹو کا پہاڑ چڑھنے کا حکم نہیں دیا ہمیں کہ 5 وقت کیٹو کا پہاڑ چڑھو، نہیں، اللہ نے صرف 2 ذمہ داریاں عائد کی ہیں، میرے حقوق ادا کرو اور میرے بندوں کے حقوق ادا کرو۔ اللہ کے حقوق سب سے پہلے ہیں، مقدم ہیں، اور اس میں سے سب سے پہلا حق نماز ہے۔ اصل مومن ہے بھی وہی جس کا اللہ تبصرہ کرتا ہے قرآن میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ پکے سچے مومن تو وہ ہیں جو نماز کے پابند ہیں۔ تو صالح تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی نمازیں ہی نہ ہوں اس کے کھاتے میں، وہ صالح نہیں ہو سکتا۔ جب وہ بندہ صالح نہیں ہے تو نہ اس کی آخرت سنورے گی، نہ اس کے پیچھے گھر کے معاملات اچھے ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے حقوق پہلے ہیں، مقدم ہیں۔ نماز پڑھے بندہ، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکائے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اپنی زندگی میں کبھی اللہ کو نہ بھولے، وہ بندہ صالح ہے۔ اور صرف یہیں پر اس کی گاڑی نہیں رکنی چاہیے نیکوکاری کی۔ میں سمجھوں میں صرف نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہوں، لوگوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تکلیف میں دیتا ہوں زبان سے، اپنے کردار سے دھوکہ میں دیتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، رشتہ داری میں توڑتا ہوں، کہیں پہ مجھے کھانچہ مارنے کا موقع ملتا ہے میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ نہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں میرے بھائی۔ صرف اللہ کے حقوق ادا کرنا کافی نہیں ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنا ضروری ہیں لیکن کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور اسٹیپ آپ کو چلنا پڑے گا آگے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنے معاملات بندوں کے ساتھ بھی اچھے کریں۔
جس کے معاملات اللہ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر اچھے ہو گئے، پھر وہ زندگی میں جو بھی نیکی کرے گا اللہ کو پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ جائے اس کے بعد۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ میں نماز بھی نہ پڑھوں، اللہ کے حق ادا نہ کروں اور میں یہ سوچے بیٹھوں کہ کوئی بھی نیکی کر لوں میری نجات ہو سکتی ہے۔ نہیں، اللہ کے حقوق کہاں گئے؟ اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا اللہ کی کوئی عظمت نہیں ہے؟ کیا اللہ کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ کی یاد ہی ہماری زندگی سے نکل گئی ہو؟ بس صرف دنیا کماؤ، لوگوں سے ہمدردی کرو اور اپنے آپ کو صالح سمجھو۔ نہیں، اللہ کے حق ہیں، اس کے بعد بندوں کے حق ہیں۔ جس بندے نے یہ دونوں پرچے پاس کیے، حقوق اللہ کا پرچہ اور حقوق العباد کا پرچہ، جس نے یہ دونوں پیپر پاس کیے وہ اللہ کے نزدیک صالح ہے۔ پھر وہ مر بھی جائے تو اس کی آخرت بھی سنورے گی، اس کی زندگی میں اس کے گھر والوں کے معاملات بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ کرے گا، اللہ خود ہی سنبھالے گا اس کے گھر والوں کو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بازار میں گئے۔ بازار میں ایک جوان لڑکی ملی، فلحقت عمر امرأۃ، ایک جوان عورت تھی، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا کہ امیر المؤمنین، میں جوان عورت ہوں، ہلک زوجی وترک صبیۃ صغارا، میں جوان عورت ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے پاس مال مویشی نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے کہ ہم اس سے اپنا گزر بسر کر سکیں، زندگی کی گاڑی چلا سکیں، نہیں۔ اور بالفرض و محال اگر مال مویشی ہوں بھی، کھیتی باڑی ہو بھی، تو کام کون کرے گا؟ بچے تو چھوٹے ہیں، اور میں عورت ذات ہوں، میں تو کام نہیں کر سکتی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ پورا مکالمہ کر رہی ہے، مقدمہ پیش کر رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ کون ہو تم؟ کہا کہ انا بنت خفاف بن ایمان الغفاری، میں خفاف بن ایما الغفاری رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں۔ یہ صحابی رسول تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس عورت سے یہ تعارف سنا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اچانک ہی کہا کہ مرحبا بنسب قریب، کتنا ہی قریبی خاندانی تعلق ہے تمہارا۔ پہچان گئے کہ یہ کس کی بیٹی ہے، اس کا باپ کون تھا۔ بس اتنا اس عورت نے اپنا تعارف کروانا ہی تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ گھر کی طرف گئے اور بیت المال سے 2 بوریاں لے کر آئے راشن کی، کھانے کی۔ ایک اونٹ لے کر آئے، اونٹ کے اوپر دونوں وہ راشن کی بوریاں لادی رکھی، اور اس دونوں بوریوں کے درمیان وافر مقدار میں پیسے اور کپڑے رکھ دیے۔ اونٹ کی نکیل اس عورت کے ہاتھ میں دی، کہا کہ جاؤ، لے جاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا لیکن اللہ تمہیں دوبارہ دے دے گا۔ مراد یہ ہے کہ پھر سے میرے پاس آنا، تم اگر تمہیں ضرورت پڑے پھر سے میرے پاس آنا، دوبارہ تمہیں دے دوں گا میں۔ وہ عورت خوش ہو گئی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہوا، وہ چلی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین، آپ نے تو اس عورت کو بہت زیادہ دے دیے۔ ہماری بھی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے معاشرے میں، کسی کو 1 مہینے کے لیے 1 راشن کی بوری دے دے تو ہم سمجھتے ہیں اس کی پوری زندگی گزر جائے گی۔ کیا کسی غریب کے لیے 1 بوری کافی ہوتی ہے؟ اگر وہ 2 بوریاں لے لے، 3 بوریاں لے لے، رمضان کے مہینے میں اکثر ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لالچی انسان ہے۔ اللہ کے بندے، ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیں کہ کیا کم اس مقدار میں ہماری گاڑی چل جائے گی گھر کی؟ نہیں چلے گی۔ انسان کی سوچ وسیع ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے اس کو۔ عمر بن خطاب کو جب اس ساتھی نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ نے تو اس عورت کو بہت زیادہ دے دیا ہے، آپ اس کو تھوڑا بھی دیتے تو اس کے لیے کافی ہوتا، چھوٹے تو بچے ہیں اس کے، 1 عورت ہے، اتنی بڑی فیملی تو نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اس کو جانتے نہیں ہو، یہ عورت کون ہے؟ یہ خفاف بن ایما الغفاری رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اور اس کا باپ کتنا نیک تھا تمہیں نہیں پتہ ہے، اور اس نے کیا قربانی دی ہے نیکوکاری کے بعد، اس نے کتنی بڑی نیکی کی ہے تمہیں نہیں پتہ۔ کیا نیکی کی ہے؟ کہا کہ حدیبیہ یعنی خیبر کی جنگ تھی،
حدیث میں حدیبیہ کے الفاظ ہیں، اس سے مراد خیبر ہے۔ خیبر کی جنگ تھی، مسلمانوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، کافروں کے قلعے کا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قلعے کو فتح کیسے کریں۔ یہ عورت، اس کا باپ اور اس کا بھائی، دونوں نے قلعے کی دیوار کو پھلانگا، کودے، قلعے کے اندر گئے، قلعے کا دروازہ اندر سے کھولا، خود شہید ہو گئے۔ ان کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اندر جانے کا راستہ دیا، مسلمان اندر گئے، قلعہ فتح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس فتح میں مال غنیمت بھی نصیب کیا۔ یہ ساری فتح کن کی وجہ سے ہوئی؟ کن کی نیکی کی وجہ سے ہوئی؟ اس کے باپ اور اس کے بھائی کی نیکی کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنی جان کے ساتھ کھیل کر خود تو شہید ہو گئے لیکن مسلمانوں کے لیے آسانی کر دی۔ تمہیں نہیں پتہ کہ اس کے باپ نے یہ قربانی دی ہے، اس کے بھائی نے یہ قربانی دی ہے، تبھی میں اس کو اتنا نواز رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، باپ نے قربانی دی، باپ چلا گیا، اس کی تو آخرت سوری ہی سوری۔ اس کی وجہ سے بیٹی کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ نیکی وہ کر کے گیا، لیکن اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی بیٹی کا اللہ مسئلہ حل کروا رہا ہے۔ کس کے ذریعے؟ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ایک نیک بندے مدین کے، ایک چھوٹا سا اور آخری قصہ۔ دیکھیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک انسان کو اللہ بیٹی دے، اولاد دے، وہ بھی بیٹی، ایک باپ کے لیے بیٹی کے حوالے سے سب سے بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ ہم بھی تو باپ ہیں نا، ہم میں سے بعض حضرات، ان کو اللہ نے بیٹی دی ہے۔ ایک باپ کے لیے بیٹی کے حوالے سے بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو اچھا داماد مل جائے، اس کی زندگی آگے کی اچھی ہو، یہ خوش رہے اپنی زندگی میں، پریشان نہ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مثال کے طور پر ایک بندہ زندہ ہے، اس کو اچھا داماد نہ ملے تو آئے دن زندگی میں مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ بیٹی کے ساتھ کچھ پریشانی ہوئی، جاؤ مسئلہ حل کرنے، آئے دن مسئلے ہوتے ہیں زندگی میں۔ پھر وہ باپ یہ ٹینشن لیتا ہے کہ زندگی میں جب اتنے مسئلے ہو رہے ہیں بیٹی کے ساتھ، مر جاؤں گا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ ہے کہ نہیں ایسا؟ میں مر جاؤں گا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ آج تو میں زندہ ہوں، مسائل ہوتے ہیں اس کے ساتھ شادی والی زندگی میں حل کرنے چلا جاتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد کون پوچھے گا، کون مسئلے حل کرے گا؟ یہ ہوتی ہے کہ نہیں باپ کی پریشانی بیٹی کے حوالے سے؟ تو باپ کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی کو اچھا داماد مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے، ایک قصہ ہوا، ایک انسان کو مکہ مارا، غلطی سے وہ فوت ہو گیا، ارادتاً نہیں فوت کیا اس کو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین شہر کی طرف گئے، نہ کام دھندہ ہے، نہ رہنے کے لیے چھت ہے، اور نہ ہی بیوی ہے، نہ ہی شادی شدہ ہے، کہ کوئی سہارا تو ہو جو تسلی دے، جو آسانیاں کرے، سہارا ہو سفر کا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی شہر میں ایک نیک انسان بھی تھا جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ انسان بوڑھا تھا اور اس کے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں تھا کمانے والا، کام کاج کرنے والا، 2 بیٹیاں ہیں اس کی۔ روز کی روٹین ہے کہ ان کے جانور ہیں، جانوروں کو پانی پلانا ہوتا ہے۔ اس نیک انسان جو مدین میں رہتا تھا، خود تو بوڑھا تھا، کمزور تھا، اپنی 2 بیٹیوں کو روزانہ جانوروں کو پانی پلانے کنویں کی طرف بھیجتا تھا۔ روزانہ کی روٹین تھی کہ کنویں پر پورے علاقے کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے آتے تھے، اور یہ عورتیں سائڈ پر کھڑی رہتی تھی کہ جب تک لوگ نہ جاتے یہ پانی نہ پلاتی۔ جب پورے علاقے کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جاتے، پھر یہ 2 عورتیں پانی پلاتی۔ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے، تھکے ہوئے تھے، آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے کے نیچے لیٹے، دیکھ رہے ہیں یہ پورا منظر سامنے، ایک کنواں ہے، اس پر پوری قوم جمع ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دیکھا کہ 2 عورتیں کنارے پر کھڑی ہوئی ہیں، سائڈ پر کھڑی ہوئی ہیں، سب لوگ پانی پلا رہے ہیں، عورتیں نہیں پلا رہی۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، موسیٰ علیہ السلام گئے، پوری قوم جب چلے گئی، قوم والوں نے کیا کیا کہ کنویں کا منہ بند کر دیا، پتھر اوپر رکھ دیا، کنویں کا ڈھکن لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان 2 عورتوں کے پاس گئے، کہا کہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں کھڑی ہو، کیوں پریشان ہو؟
فرمایا کہ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک باپ ہی ہے جو بوڑھا ہے، کمزور ہے. ہماری روز کی روٹین ہے کہ ہم پانی پلانے آتے ہیں، جب بستی والے چلے جاتے ہیں پھر ہم دو بہنیں پانی پلاتی ہیں جانوروں کو. مشکل سے کنویں کا ڈھکن اٹھانا، پانی پلانا اور گھر کی طرف جانا. موسیٰ علیہ السلام نے ہمدردی کی. وہ جو کنویں کا ڈھکن تھا اس کو 10 آدمی مل کر اٹھاتے تھے، اتنا بھاری تھا، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طاقت دی تھی کہ اکیلے وہ ڈھکن اٹھا لیا. کنویں کا پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کیا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور ان کو روانہ کیا. یہ دو بہنیں گھر کی طرف آئیں تو باپ نے کہا کہ کیا بات ہے، آج روٹین سے ہٹ کر تم جلدی آ گئی ہو، ورنہ تو تمہیں ٹائم لگتا ہے. کہا کہ آج ایک نیک انسان، ایک امین انسان، شریف انسان ہمیں ملا جس نے ہماری مدد کی اور ہم اس کی مدد کی وجہ سے جلدی آ گئے. باپ نے کہا کہ بلاؤ اس کو، جاؤ بلا کے آؤ اس کو، کون ہے وہ دیکھوں میں بھی. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. بیٹی آئی، موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ سنیے، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، اب ہمارے گھر چلیں، میرے ابا جان آپ کو اس کا اجر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی چال ڈھال کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ حیا والی عورت ہے. جب یہ حیا والی ہے تو اس کے باپ نے ہی اس کی اچھی تربیت کی ہوگی، اس کا مطلب اس کا باپ بھی نیک انسان ہوگا. موسیٰ علیہ السلام بے خوف چلے گئے عورت کے کہنے پر. خود آگے آگے چل رہے ہیں اور عورت پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اس کے بعد جب وہ اس نیک انسان کے گھر میں پہنچے، پورا قصہ بتایا کہ میں مصر میں رہتا تھا، یہ قصہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، میں خوف کی وجہ سے آپ کے شہر میں آیا، پھر یہ پورا ماجرا سنایا. اس نیک انسان نے کہا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے تمہیں بچا دیا ہے. وہ نیک انسان تھا. نیک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بیٹیوں کے ساتھ نیکوکاری کی، احسان کیا، تو اس بدلے نے احسان کے بدلے احسان کیا، اس کو بدلہ دیا. ہماری نیکوکاری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں صرف اللہ یاد ہوتا ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے. کوئی ہم سے اچھا کرے نہ کرے، ہم کسی سے اچھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں، اس نیک انسان نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خیرخواہی کی. اور اس کی ایک پریشانی تھی، کیا تھی کہ 2 بیٹیاں تھیں غیر شادی شدہ. اس کو یہ پریشانی تھی نا کہ میری بیٹی کے لیے اچھا داماد مل جائے. تو اللہ نے کیسا انسان دیا اس کو؟ پیغمبر، وقت کا پیغمبر دے دیا. اتنا عظیم پیغمبر سے بڑا کوئی اچھا داماد ہو سکتا ہے؟ پیغمبر جو بھی کردار معاشرے میں رکھے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ شوہر ہو، پیغمبر سے اچھا کردار کسی کا بھی معاشرے میں نہیں ہوتا. وہ نیک انسان تھا، اس کی نیکوکاری تھی. اس کی نیکوکاری کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس کو داماد کہاں سے دیا؟ مصر سے لا کر دیا. اور کون انسان دیا؟ موسیٰ علیہ السلام. کہا کہ انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا رشتہ میری ایک بیٹی سے کر لوں. موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے. اب دونوں کے مسئلے حل ہو گئے. وہ بھی انسان نیک تھا، اس کی پریشانی تھی کہ بیٹی کو داماد مل جائے، اللہ نے اس کو داماد دے دیا. موسیٰ علیہ السلام بھی نیک تھے، پیغمبروں سے نیک کوئی بھی نہیں ہوتا بڑھ کر. نہ چھت تھی، نہ شادی تھی، نہ کھانے کو کچھ تھا. اللہ نے کیسے ان کو دے دیا، اس نیک انسان کے گھر میں پہنچایا، رہنے کو چھت دی، کھانا بھی دیا اور عورت بھی دے دی، شادی بھی کروا دی. یہ اللہ کے کام ہے. کس کے کام ہیں؟ اللہ کے کام ہے. مجھے چاہیے کہ میں اپنے کام کروں اور جو اللہ کے کام ہے میں اللہ کے سپرد کروں. میرا کام کیا ہے کہ میں اللہ کے حق اس کو دوں، اس کی عبادت کروں، اور جو اس کے بندوں کے حقوق ہیں، رشتہ داری کو جوڑنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دینی، اپنے کردار سے، اپنے رویوں سے تکلیف نہیں دے رہی. جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دینا ہے. یہ میرے کام ہے. جب میں یہ کام کر لوں گا تو پھر اللہ اپنے کام کرے گا. اللہ کے کام کیا ہیں؟ میری ٹینشن آخرت کی بھی دور کرے گا اور میری ٹینشن میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کا بھی اللہ تعالیٰ حامی و ناصر بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ تعالی ہمیں نیکوکاری کے راستے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ عقیل بھائی نے کانفرنس کا اعلان کرنے کا بولا، ہاں کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک اعلان ہے، ایک نمازی ساتھی ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس ساتھی کی والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اعلان ہے، ہمارے علاقے میں چاکی واڑہ، لیاری چاکی واڑہ میں غبول پارک ہے، جوگی چوک، اس پارک میں کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے 11 دسمبر بروز ہفتہ، یعنی کل بعد نماز عشاء یہ کانفرنس شروع ہوگی۔ اس میں تقریباً مختلف علماء مقرر ہیں، تو آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں ضرور شرکت کریں۔ کل بروز ہفتہ 11 دسمبر بعد نماز عشاء، اور چاکی واڑہ گبول پارک میں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس، اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔